یہ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم مشورے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ کن امور میں مشورہ کرنا چاہیے، مشورے کی ضرورت اور اہمیت کیا ہے، انسان اپنی زندگی کے اہم ترین جو ڈیسیژنز کرتا ہے اس میں کس قسم کے لوگوں سے مشورہ کرنا چاہیے، آیا مشورہ کرنا بھی چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم عقل کل ہیں اور ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کسی سے مشورہ کرنے کی۔ ایسی بہت سی چیزیں جو ہیں وہ ہم اپنے ارد گرد بھی دیکھتے ہیں۔ اس موضوع کے اوپر بات کرنے کے لیے آج ہم نے اسٹوڈیو کے اندر دعوت دی ہے، بڑے معروف تجزیہ کار ہیں مہر علی شہاب صاحب۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کو پروگرام نسیم زندگی میں خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے سیر ٹی وی کے اس براہ راست اسٹوڈیو میں۔ آج ہم مشورے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ مشورہ خود کہتے کس کو ہیں؟ مشورہ نقی صاحب اس کو کہتے ہیں جب انسان کے پاس کوئی ایسا کام ہو جس کے پاس وہ فیصلہ نہیں کر پاتا ہو، اس کے پاس 2-3 آپشنز ہوں تو وہ ڈیسیجن نہیں کر پاتا ایٹ اے ٹائم کہ میں اس کو اپناؤں تو اس سے رزلٹ کیا ہوگا، اگر میں یہ کرتا ہوں تو اس سے میرا جو میں اب کام کروں گا اس کا رزلٹ کیا ملے گا مجھے۔ تو اسی لیے اس کے پاس ہر بندہ جو ہے کل نہیں ہوتا، تو اسی لیے کسی اور سے پاس جس کے پاس ایکسپیرینس ہو یا کسی کے پاس جا کے وہ اس سے مشورہ کرتا ہے کہ مجھے کون سا بہتر رہے گا، جو ایکسپرٹیز جو رکھتا ہے اس کے پاس جا کے وہ اس سے مشورہ۔ اچھا، اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مشورہ جو ہے وہ انسان کی زندگی میں کس حد تک اہمیت رکھتا ہے، اس کی ضرورت کتنی ہے، اس کی اہمیت کتنی ہے؟ اگر ہم دیکھا جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے قرآن مجید میں۔ اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ آپ آپس کے جو کاموں میں آپ آپس میں مشورہ کیا کریں۔ تو ایک تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، دوسری بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے کہ جب مسجد نبوی میں ممبر بنانے کی ضرورت پڑی تو اس نے اپنے اصحاب کے ساتھ جو ہے اس نے مشورہ کیا، پھر اس کے بعد جا کے اس نے ممبر وہاں پہ بنوایا۔ تو اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں یہ سیرت نبوی بھی ہے، اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ایز اے انسان تو نقصان سے بچنے کے لیے، کسی اور خطرے سے بچنے کے لیے ہمیں جا کے کوئی بندہ جو اس حوالے سے ایکسپرٹیز رکھتا ہے اس کے پاس جا کے ہمیں پوچھنا چاہیے کہ مجھے کون سا اپنانا چاہیے، مجھے کیا بہتری ہوگی اس میں، تو انسان کے جو نقصانات ہیں اور ان کاموں سے وہ بچ جائے گا اس کا۔ درست ہے۔ اچھا، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ زندگی کے مختلف امور ہوتے ہیں جی، یقیناً جس طرح آپ نے کہا کہ انسان کو نقصان سے بچنے کے لیے کسی تجربہ کار فرد سے مشورہ کرنا چاہیے، تو یہ تو اب بہت ہی وسیع ایک چیپٹر ہے۔ جی جی، اب اس میں ہم چاہیں گے کہ تھوڑا سا اس کو مزید آپ کھول کے بیان کریں کہ زندگی کے کن امور میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دوسروں سے مشورہ کرنا چاہیے؟ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے کتاب میں حکم کے ذریعے ہمیں بعض کاموں کے نہ کرنے سے ہمیں روکا ہے، کہا کہ یہ نہیں کرنا آپ نے، تو اس میں آپ جو ہے ظاہر بات ہے آپ نے وہ کام نہیں کرنا، آپ مشورہ نہیں کر سکتے اس میں، کہ جیسے کہ کوئی بندہ جا کے میں شراب پینا چاہتا ہوں یا کسی سے مشورہ کرے، یہ تو نہیں ہے، جب منع کیا تو وہ منع کیا۔ اور دوسری بات ہے بعض عام سی چیزیں ہیں اس میں بھی مشورے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے کہ بندے کو پیاس لگتی ہے یا بھوک لگتی ہے، وہ جا کے مطلب یہ کسی سے پوچھے کہ مجھے بھوک لگی ہے، میں کھانا کھاؤں یا نہ کھاؤں، مجھے پیاس لگی ہے، پانی پیوں یا نہ پیوں، تو اس سے بڑھ کے جو بعض وہ کام ہوتے ہیں جس میں احتمال پایا جاتا ہے، جس میں فائدے کا بھی نقصان کا بھی، تو ایسے کاموں میں جا کے چاہے وہ فردی ہوں یا اجتماعی ہوں تو اس میں جا کے انسان کو مشورہ کرنا چاہیے۔ اچھا، آپ اپنی زندگی میں مشورہ کرتے ہیں، کن امور میں آپ زیادہ مشورہ کرتے ہیں؟ زیادہ تر انسان اپنے زندگی کے فیصلے جب ہوتے ہیں اس میں بہت سے آپ ہیں، جیسے کہ آپ کے جب ایجوکیشن میں آتے ہیں کہ جو فیلڈ ہے اسپیسیفک فیلڈ، اس میں جا کے یا پھر آپ کا ریسرچ ہوتا ہے تو اس میں جا کے آپ اپنے جو سپروائزر ہوتے ہیں یا اپنے ٹیچر ہوتے ہیں تو ان کے پاس جا کے ہم مشورہ کرتے ہیں، تو مجھے کون سا اپناؤں یہ کویشچن یا کسی بھی چیز میں جب ڈیفیکلٹی پیش آ جائے تو اس میں ہم کرتے ہیں۔ اچھا، اس میں یہ بھی پوچھنا چاہیں گے کہ مشورہ کرنے کے لیے کن افراد کے ساتھ مشورہ کرنا چاہیے؟ اب دیکھیں نا، بعض دفعہ ایسے افراد ہوتے ہیں کہ جب ہم ان سے مشورہ کرتے ہیں تو وہ بعد میں آپ کی باتیں، جس طرح یونیورسٹی کے اندر افواہیں بہت جلدی پھیلتی ہیں، آپ کی وہ بات بھی پورے معاشرے میں پھیل چکی ہوتی ہے، وہ صرف وجہ یہ ہوتی ہے کہ فلاں صاحب نے آپ سے مشورہ کیا اور وہ مشورہ جس سے کیا ہے اس نے پورے معاشرے میں
وہ ممکن آپ کی کوئی بڑی پرسنل قسم کی میٹر ہو جو آپ نے کسی سے مشورہ رہنمائی کے لیے بات کی ہو. تو میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ جن افراد سے مشورہ کیا جانا چاہیے وہ کس قسم کے لوگ ہونے چاہیے؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس فیلڈ کا ایکسپرٹ ہونا چاہیے، جو مہارت رکھتا ہو، جو جس کو عبور حاصل ہو اپنے فیلڈ میں. دوسری بات یہ کہ بندہ جو ہے امانت دار ہو. تیسری چیز ہے وہ بندہ جو ہے لالچی نہ ہو. لالچی بندہ کبھی بھی آپ کو جو ہے بندے کو اچھا مشورہ کبھی نہیں دے گا. اور چوتھی پوائنٹ جو ہے اس میں، فورتھ پوائنٹ جو ہے اس میں، ایسے بندے سے مشورہ کبھی نہ کرے جس کا اس کے ساتھ اپنا فائدہ وابستہ ہو، یعنی وہ جو مشورہ دینے والا ہے اس کا فائدہ اس کا فائدہ ہو. تو مین چیز اس میں یہ ہے کہ امانت دار ہونا لازمی ہے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ مثال طور پر رشتے کی انتخاب ہو زندگی میں انسان کا، یا اس کے علاوہ اپنے ازدواجی زندگی کے کچھ مسائل ہوتے ہیں یا گھریلو مسائل ہوتے ہیں، جا کے جس سے مشورہ لیتے ہیں تو اس کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ اپنا امانت کے طور پہ اپنے پاس رکھیں. درست. یہاں پہ ایک چھوٹا سا حصہ ہم پروگرام میں شامل کرتے ہیں، اس کے بعد اپنی گفتگو کو بھی جاری رکھیں. جی ناظرین، یہاں پہ ایک چھوٹا سا حصہ پروگرام میں شامل کرتے ہیں اور آج ہم مشورے کے حوالے سے بات کریں. ہمارے ساتھ مہر علی شہاب صاحب لائیو اسٹوڈیو میں موجود ہیں. اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. یہ ناظرین، آج ہم مشورے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ لائیو اسٹوڈیو کے اندر تجزیہ کار مہر علی شہاب موجود ہیں. آئیے اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. شہاب صاحب، میں بات کر رہا تھا مشورے کے حوالے سے کن افراد سے مشورہ کرنا چاہیے. آج کل ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ مفت میں مشورہ دینے کے بھی عادی ہیں اور دلچسپی ہوتی ہے. ان سے کوئی مشورہ نہ بھی مانگے تو وہ پھر بھی جو ہے وہ اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ بیان کر دیتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے افراد کہ جو مفت میں مشورے دیتے ہیں، حتیٰ بعض ایسے افراد فیملیز میں بھی پائے جاتے ہیں کہ کسی کے گھر کا کوئی مسئلہ ان کو پتہ چلتا ہے تو وہ مفت میں بیچ میں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یوں کرنا چاہیے. ممکن ہے ان کی وجہ سے فیملی کے اندر جو ہے وہ ناچاکی پیدا ہو جائے. ٹھیک ہے، تو ایسے افراد کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ ان کو کس سطح پہ رکھنا چاہیے؟ جی، آج کل ویسے ہمارا معاشرے میں یہ کہا جاتا ہے نا، ایک انسان سے جو آپ کو مفت میں جو ملتی ہے وہ سب سے مین چیز جو ہے وہ مشورہ ہے. آج کل ہر کوئی مفت میں مشورہ دیتا ہے. تو مشورہ جو ہے تب دینا چاہیے جب مشورہ لیا جاتا ہے. کوئی مانگے آپ سے، جب مشورہ آپ سے مانگے تب دینا چاہیے. اگر بن مانگے جو مشورے دیتے ہیں اس کی اہمیت بھی نہیں ہوتی. تو ان بندوں سے لینا چاہیے، یا ان بندوں کو چاہیے کہ تب مشورہ دیتے جب بندہ آ کے فیل کرے کہ یہ ہے. چونکہ سے آج کل یہ ہوتا ہے کہ چونکہ سے بندے کہتے ہیں کہ یار مشورے دیتے ہیں فری میں، اور کہتے ہیں کہ، اور یہ بھی توقع رکھتے ہیں کہ کہتے بھی یہ ہیں کہ جو مشورہ میں دے رہا ہوں اس میں عمل کرو، یہ بہتر ہے. یہ نہیں کہنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے. مشورہ دے دیں جب مانگے تو، اور اس کے بعد اس پہ چھوڑ دیں اس پہ عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا. اس پہ چھوڑے، بعد میں غصہ کرنا یا اپنا ایز اے حکم کے طور پہ اس پہ نہیں تھوپنا چاہیے اس کو. اچھا، اسی میں سے ایک اور نقطہ میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ جو شخص جب کسی دوسرے شخص سے مشورہ لیتا ہے اور وہ آگے والا شخص وہ بے شک کوئی اسپیشلسٹ ہو یا اپنے شعبے کا ماہر فرد ہو، وہ اس کو مشورہ دیتا ہے، تو مشورہ لینے والے کے کیا فرائض ہیں؟ مشورہ حاصل کرنے کے بعد وہ پھر کس طرح مثلا اس مشورے کو سم اپ کرے اور کنکلوڈ کرے یا اس کے مطابق عمل کرے نہ کرے، اس حوالے سے چاہیں گے کہ اس کے بھی فرائض بیان کریں. جی نقی صاحب، ایک بات یہ ہے، دیکھیں جب مشورہ کرنے کے لیے ایک بندہ جاتا ہے دوسرے بندے کے پاس، ایکسپرٹ کے پاس، تو اس کی ایک ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے جو مسئلہ ہے اس کو کھول کے، ٹھیک ہے، اس کے سامنے رکھیں، کوئی بات نہ چھپائے اس سے. کیونکہ جب بات چھپائے گا تو جو مشورہ دے رہا ہے مطلب وہ کریڈیبل ایسا کوئی وہ مشورہ دے نہیں پائے گا، کیونکہ وہ بات چھپا رہا ہے، اصل وہ بتا نہیں رہا ہے کیا ہے. تو اس لیے جو مشورہ لے رہا ہے اس کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کو کھل کے سارا ماجرا بتا دیں، یہ مسئلہ ہے، یہ ہے. اور اس کے بعد اس کو بھی یہ بھی چاہیے کہ جب اس کے پسند کا مشورہ نہیں ملتا یا اس کے پسند کا آپشن وہ نہیں دیتا تو اس میں غصہ نہیں کرنا چاہیے. تو پھر صبر سے کام لینا چاہیے، کھلے دل سے اسے قبول کرنا چاہیے. اور تیسری چیز ہے کہ اگر اس کا آؤٹ پٹ اگر خدا نہ خواستہ اگر غلط نکلتا ہے تو اس میں ملامت کرنا یا برا بلا یہ نہیں کرنا چاہیے. درست ہے. اچھا، اس میں آخر میں ٹائم چونکہ کم ہے، میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ آج کل جو جوان ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت کم بڑوں سے مشورہ کرتے ہیں، بلکہ ان کے خون کے اندر وہ جو جوش پایا جاتا ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم خود ساری چیزیں جانتے ہیں. بلکہ کہیں کہ آپ بزرگوں سے مشورہ کریں تو وہ کہتے ہیں یہ پرانی نسل کے ہیں، ابھی نئی نسل کا ان کو پتہ نہیں ہے. تو یہ جو ابھی نئی نسل جس کے اندر زیادہ تر یہ جذبہ پایا جاتا ہے کہ ہم بہتر جانتے ہیں باہر کے ماحول کو، اپ ڈیٹ دنیا کو،
اور لہٰذا ہمیں کوئی مشورہ نہ دے، خصوصاً بعض والدین جو بوڑھے ہو چکے تھے وہ مشورہ دے تو بچے آگے سے مائنڈ بھی کرتے ہیں کہ ابو جی آپ کو نہیں پتہ، ٹھیک ہے، کہ حالات کیسے ہیں. تو اس تناظر میں چاہوں گا کہ یہاں پہ جو بھی نوجوان نسل ہے اپنے بزرگوں سے، اپنے سینئر سے مشورہ کرنے کے والے سے آپ کیا ان کو نصیحت کرتے ہیں؟ جی نقوی صاحب دیکھیں کہ آج کل وہ بچے نیو جنریشن جو ہے وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ نہیں جانتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے. حالانکہ وہی ماں باپ ہوتے ہیں، وہی بڑے بھائی ہوتے ہیں جو آپ کو انگلی پکڑ کے چلنا سکھاتے ہیں، جو بولنا سکھاتے ہیں آپ کو. پھر کہتے ہیں کہ ان کو کچھ نہیں پتہ، یہ ان کو آتا ہی نہیں ہے. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. ہو سکتا ہے جو نیو جنریشن ہے وہ کسی اپلیکیشن کے بارے میں، موبائل کے یا کمپیوٹر ٹیکنالوجی کے، اس کے بارے میں کچھ جانتے ہوں. لیکن ایک بندہ 70 سال کا ایج کا ہوتا ہے، جو 80 سال کا ہوتا ہے، تو ظاہر بات ہے اس نے لائف میں اپس اینڈ ڈاؤنز اس نے دیکھے ہوتے ہیں. تو اس کے بعد جا کے اگر اس سے مشورہ لیتے ہیں تو ظاہر بات ان کی کامیابی ہوگی. ہمارا معاشرہ آج کل بگاڑ کی طرف جو جا رہا ہے، جو سوشل ایشوز ہیں ہمارے، یہی مین وجہ ہے کہ ہم اپنے بزرگوں سے کہتے ہیں کہ آپ کو کیا پتہ، آپ اس دور کے نہیں ہیں، یہ ہمارا دور ہے. لیکن ایسی بات نہیں ہے. اس دور میں بھی وہ بھی جیتے ہیں، وہ ایکسپرٹیز اپنے لائف کے جو ہے وہ تقریباً 70 سال کا، 80 سال کا، 50 سال کا تجربہ ہوتا ہے ان کے پاس. تو اسی لیے بڑوں سے مشورہ لینا چاہیے. اس میں بندے کی بھلائی ہے اور کامیابی بھی ہے اس میں. بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا اور بہت ہی مفید نکات ہمارے ناظرین کے لیے آپ نے بیان کی. ناظرین، یہاں پہ پروگرام کا اس سیگمنٹ کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اس کے بعد ایک اور سیگمنٹ شامل کرتے ہیں اور اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.